بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اصلاح اخلاق حکیم شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف. حسد کی بیماری. فرمائے کسی شخص کی اچھی حالت یا کوئی نعمت ناگوار معلوم ہونا اور دل میں یہ آرزو کرنا کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جاوے، یہ بھی خطرناک بیماری ہے. اس بیماری سے آدمی کا سکون چھن جاتا ہے اور دل جلتا رہتا ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ حاسد کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حسد پر 2 شعر کیا خوب بیان فرمائے ہیں. حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کف افسوس تم کیوں مل رہے ہو، خدا کے فیصلے سے کیوں ہو ناراض، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو. حکیم علومت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی دوست یا دشمن کے زوال نعمت سے اگر اندر سے دل خوش ہو تو اگرچہ بظاہر اس سے اظہار افسوس بھی کیا جاوے، اور چونکہ اندر کی خوشی غیر اختیاری ہونے سے گناہ بھی نہیں، لیکن یہ حالت نقص کی علامت ہے. اس کا علاج بتکلف کرے، اس طرح کہ اس شخص کے لیے خوب دعا کیا کرے. بکثرت ایسا کرنے سے انشاءاللہ یہ نقص زائل ہو جائے گا. شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دوران حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں. یہ آہ سحر کا اثر دیکھتے ہیں، یہ آہ سحر کا اثر دیکھتے ہیں، مدینے کے شام و سحر دیکھتے ہیں. یہ آہ سحر کا اثر دیکھتے ہیں، مدینے کے شام و سحر دیکھتے ہیں. جسے آپ کا با خبر دیکھتے ہیں، جسے آپ کا با خبر دیکھتے ہیں، اسے غیر سے بے خبر دیکھتے ہیں، اسے غیر سے بے خبر دیکھتے ہیں. اور شعر ملاحظہ کی تجلی جو ہے سب گنبد پہ ہر دم، تجلی جو ہے سب گنبد پہ ہر دم، اسے رش کے شمس و قمر دیکھتے ہیں، اسے رش کے شمس و قمر دیکھتے ہیں. مدینے کا جغرافیہ دیکھ کر ہم، مدینے کا جغرافیہ دیکھ کر ہم، عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں، عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں. اور عجیب غریب شریف تصور میں آتا ہے جب سبز گنبد، تصور میں آتا ہے جب سبز گنبد، تو ایمان کو گرم تر دیکھتے ہیں، تو ایمان کو گرم تر دیکھتے ہیں. بفرتے محبت
بشوق نظر ہم بفرط محبت بشوق نظر ہم مدینے کی دیوار ادھر دیکھتے ہیں، مدینے کی دیوار ادھر دیکھتے ہیں۔ ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر، تصور میں ہم ان کے گھر دیکھتے ہیں، تصور میں ہم ان کے گھر دیکھتے ہیں، جو روزے پہ حاضر صلاتی ہوئے ہیں، جو روزے پہ حاضر صلاتی ہوئے ہیں، تو پندار زیرو زبر دیکھتے ہیں، تو پندار زیرو زبر دیکھتے ہیں۔ اور آخری شعر، جو جالی پہ صلی علی کی رہے ہیں، جو جالی پہ صلی علی کی رہے ہیں، اے اختر انہیں چشم تر دیکھتے ہیں، اے اختر انہیں چشم تر دیکھتے ہیں، یہ آہ سحر کا اثر دیکھتے ہیں، مدینے کے شام و سحر دیکھتے ہیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم۔ چند دنوں سے اللہ تعالیٰ کا پیارا بننے کا نسخہ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنا پیارا بنائے۔ جب تک گٹر لائن نہیں چھوٹے گی تب تک ہمیں خوشبوؤں کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ گناہ گٹر لائن سے بھی بدتر ہے۔ گٹر لائن اگر کپڑوں پر لگ جائے تو تھوڑے سے پانی میں پاک ہو جائے گا، ایک گناہوں کی گٹر لائن کا ذرہ بھی لگ جائے تو پھر اس کے لیے مشکل ہے۔ پھر اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ جز فرمائے۔ اور ویسے تو گناہوں کے بعد تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے کام بنتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ شاور لے لیں گے پاک ہو جائیں گے، سوئمنگ پول میں رہیں گے تو پاک ہو جائیں گے، جناب آبشار میں نہا لیں گے پاک ہو جائیں گے، سمندر بھی اڈیل لیں نا تب بھی پاک نہیں ہوتے۔ بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور رونا گڑ گڑانا۔ بعض جیسے کل عرض کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کے بارے میں، آج تھوڑا تفصیل بھی ہے۔ اس سے پہلے بتا چکا کہ ہمارے گناہوں پر 4 گواہ قرآن پاک کے حساب سے بنتے ہیں۔ 4 شرطوں سے اللہ اپنا پیارا بنا لیتے ہیں، جو 4 شرطوں سے توبہ کرتا ہے۔ آپ میاں ادھر بیٹھ جانا، آپ ادھر بیٹھ جائیں، آپ ادھر بیٹھ جائیں، اس طرف آپ سے میں عرض کر رہا ہوں، آپ اس طرف بیٹھ جائیں، آپ لوگ آگے آ جائیں۔ اور پھر 3 طرح کی توبہ، ایک عوام کی توبہ، ایک خواص کی توبہ، ایک اخص الخواص کی توبہ۔ ماشاء اللہ۔ پھر یہ بھی عرض کیا تھا کہ دنیا میں بھی ہر چیز ہم خاص سے بھی بڑھ کر چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کی محبت، تو جیسے ہمارا توبہ ہوگی عوام کی توبہ تو عوام جیسی دوستی ملے گی، خاص کی توبہ تو خاص اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی، اخص الخواص کی توبہ تو اخص الخواص والی محبت ملے گی۔ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اختر جگ میں آئے ہو، کچھ دیا دھرم کے کام کرو، یہ وقت نہیں آئے گا، جو کرنا ہے سو آج کرو۔ توبہ کرنی ہے کل نہیں، آج نہیں، ابھی اسی وقت۔ اور توبہ کرنے سے ہم اللہ کے پیارے ہو جائیں گے،
یہ بھی اس پر کئی بار بیان ہو چکا ہے. قرآن پاک حدیث پاک سے اللہ کے ہم پیارے ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت جا ہی نہیں سکتا. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوں گے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا جائے گا. تو پھر ہم دیر کس بات کی کرتے ہیں؟ اور رونا نہ ہے، رونے والی شکل سے بھی کام بن سکتا ہے، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابکو فعلم تبکو فتبا کہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رو. رونا نہیں آتا، رونے والی شکل بنا لو. اس توبہ میں دیر کریں اور خدا نخواستہ گناہوں میں انتقال ہو جائے تو حدیث پاک ہے جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. آج ایک ڈاکٹر صاحب آئے بہت دنوں کے بعد، معذور ہیں لیکن اس حالت میں بھی انہوں نے ڈاکٹری کی، ہومیوپیتھک کی. تو مجھے ان کا چہرہ جو ہے نا بہت دنوں کے بعد دیکھا تھا. تو میں نے کہا تو نہیں، کہنا منع ہے کہ آپ کا چہرہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. میں نے نہیں کہا ان کو. تو بیٹھے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں، کیسے مزاج ہیں وغیرہ. کہا ان کی عمر ہے 28 سال غالباً یا 29 سال، مجھے یاد نہیں. تو انہوں نے بتایا 12 دن ہو گئے میری بیوی کا انتقال ہو گیا، 2 چھوٹے بچے بھی ہیں. جتنے دوست بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھو، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے اچھے خاصے اس وقت موجود تھے، ان کے دل کا کیا حال تھا. میں چائے پینا ہی بھول گیا. 2 چھوٹے بچے اور گھنٹوں میں انتقال ہو گیا. اب اس وقت سنا، غم کیا، اس کے بعد پھر گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں. واہ ارے بھائی جوان کو بھی موت ہے تو ہمیں بھی اپنی موت کی فکر کرنی چاہیے. پھر وہی فیس بک اور یوٹیوب، وہی ماں باپ کی آہ لینا، وہی بیوی کی پٹائی کرنا، وہی جھوٹ، وہی غیبت، وہی بدگمانی، وہی بے حیائی، وہی حسد، وہی کینہ، وہی بغض، جھوٹ، پتہ نہیں کیا کیا. لڑکیوں کے ساتھ دوستیوں کی لائن، لڑکوں کے ساتھ دوستوں کی لائن، آخر میں وہاں زنا یا کتے اور سکر والا کام. پہلے اسٹیج پر تو بتا دیا تھا، ابھی وہ موقع نہیں آج کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نظر کی حفاظت نہیں ہوگی، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی. چاہے باوی ہو، چاہے سالی ہو، چاہے ممانی ہو، چاہے چچی ہو، چاہے خالہ زاد، ماموں زاد، تایا زاد، پھپھی زاد. پھر یہ فیس بک اور یوٹیوب، اور مجھے تو لعنتی چیزیں گننا بھی نہیں پسند. مجھے تو نہیں پتا لیکن ای میل کے ذریعے پتا چلتا ہے. آج بھی ایک صاحب نے بتایا کہ الحمدللہ میں نے اپنے موبائل قریب آ کر بتایا کہ الحمدللہ میں نے موبائل سے سب چیزیں صاف کر دی ہیں. سویرے سویرے خوشخبری ملی الحمدللہ. اس سے پوچھو نا آپ کی زندگی پہلے کیا تھی، کہتا ہے دوزخ کی زندگی. اب کیا ہے، کہ جنت کی زندگی ہے. پہلے زندگی کیا تھی، کہ ناپاکی کی زندگی تھی. اب کیا زندگی ہے، پاکی کی زندگی ہے. پہلے کیا حالت تھی، کہ بے چین تھا، ڈپریشن میں، ٹینشن میں تھا. اب کیا حال ہے، کہ مست ہوں الحمدللہ اللہ کے کرم سے. سکون مل ہی نہیں سکتا. حرام عشق عذاب الہی ہے. کتنا بھی آپ روکو اس کو، کتنا رو، چاہے ماں کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، چاہے بابا کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، چاہے دادا دادی انتقال کر جائیں، حرام اس سے نہیں بچیں گے جب تک اللہ کا فضل نہ ہو. جس پہ بیان ہوا تھا کہ اللہ کے، میرا تو موبائل نہیں ہے، کس کا موبائل اتنا قریب ہے بھائی؟ یہ سنا رہے نا، ٹھیک ہے. کوئی گھنٹی آ رہی ہے کیا؟ تو کتنا بھی کر لینا لیکن وہ اسی طرف جائے گا. کاکروچ کو، سور اور کتے کو ایک ایئر کنڈیشن ہال میں بٹھا دیں، اٹلی کے صوفے ہوں اور کارپیٹ بھی پتہ نہیں کہاں کا ہو، اور خوشبوئیں ایسی کہ کبھی ہم نے سونگی نہیں، ایسی مہنگی خوشبوئیں. 1-1 لاکھ کا عود کا عطر لگا ہوا ہے. کارپیٹ بہت مہنگا ہے، پردے بھی بہت مہنگے ہیں. جہاں موقع ملے گا کتا اور سور اور کاکروچ پخانے کے مقام میں جائیں گے. تو جو بد نظریاں کرتے ہیں، آرامش کرتے ہیں، اللہ کا عذاب خریدتے ہیں. اللہ عذاب الہی ہے. بس وہ خود مانگے اللہ سے، یا اللہ کسی بات پر معاف کر دے، یا جذب اللہ کرا دے، یا ماں باپ روئیں، بھائی بہن روئیں، جو بھی رشتہ دار ہیں کہ دوزخ کی زندگی گزار رہے ہیں. کتنی دفعہ حدیث پاک سنی، قرآن پاک سنا، حدیث پاک سنی کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے معراج شریف کی رات میں ان مردوں کو دیکھا جو حلال بیوی کے ہوتے ہوئے حرام کی طرف جا رہے ہیں. عذاب میں دیکھا، گوشت رکھا ہے صاف، سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں. ان عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو اپنے شوہر ہوتے ہوئے نامحرم مردوں کے پاس ذلیل اور رسوا ہوتی ہیں، جسم کے سودے کرتی ہیں چند ٹکے اور چند حرام عذاب کے لیے. کتنا سمجھا لو آپ، کتنا بتا دو کہ یہ عذاب ہے دوزخ میں، شوہر ہوتے ہوئے نامحرم کے پاس جانا. لیکن اللہ جب تک فضل نہ فرمائے کچھ نہیں ہوتا.
مار مار کے ہڈیاں توڑ دو آپ، دوبارہ وہی کاکروچ والی مثال اور سور اور کتے والی مثال ہے. بدبو والی زندگی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو پاکی والی زندگی پسند ہے. جو بد نظری نہیں چھوڑتا، فیس بک، یوٹیوب، جوانیاں برباد کرنا. کل شاید عرض کیا تھا یا پرسوں عرض کیا تھا کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ کا عذاب ہے، یہ عذاب الہی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. عذاب الہی ہے. قرآن پاک حدیث پاک سے پھر فرمایا کہ اس کا مفہوم سمجھ لو. آنکھ زانی، کان زانی، زبان زانی، ہاتھ زانی، پیر زانی، دل زانی، دماغ زانی، کپڑے ناپاک، جسم پلیت. اس میں کوئی عمر کا نہیں ہے. اکڑنا نہیں چاہیے کہ میں بیان کرتا ہوں اس مضمون پر، میں تو بچ جاؤں گا، یہی پھنسے گا پہلے جیسا بولنے والا، میں تو بچ جاؤں گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ سے روئیں گے، اللہ دل بدل دیں گے. اپنے لیے بھی رونا ہے اور سب کے لیے رونا ہے. تو جو ابھی میں نے عرض کیا تھا ہنسنے کے بارے میں، حدیث پاک حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خصائل نبوی صلی اللہ تعالی وسلم شرح شمائل ترمذی، اسی میں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. جناب یہ مولانا انوار صاحب مفتی صاحب پڑھتے تھے، اسی سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شرح شمائل ترمذی صفحہ 285. شیخ الحدیث حضرت وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گریہ وزاری کے بیان میں 4 وٹنس قرآن پاک سے، جب چاہیے بیان لے لو آپ وہاں سے. اب میں نے اس کو اتنا بیان کیا، مضمون آ کر یہاں رک جاتا تھا کہ قرآن پاک کے حساب سے ہمارے 4 گواہ، 4 وٹنس. پھر 4 شرطوں سے دوبارہ کل عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بنا لیتے ہیں، توبہ قبول فرماتے ہیں. پھر 3 توبہ کا عرض کیا. کل ابھی عرض کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونا مبارک. آج تھوڑا تفصیل ہے. وہ چند باتیں تھیں، یہ آگے تفصیل ہے. پہلے بتا دوں، دیکھیں جو حرام عشق ہوتا ہے نا، بتایا لڑکا لڑکے سے یا لڑکی لڑکی سے یا لڑکی لڑکے سے یا لڑکا لڑکی سے، اللہ کا عذاب ہے یہ. آپ اس کو کہیں سے بھی روکیں گے نا تو ان کا پارٹنر جو ہے نا شیطان ہے، اور اس کے پارٹنرز شیطان کے چیلے ہیں، اور اس کا پارٹنر نفس کا، شیطان کا باپ نفس ہے. ہم حیران ہو جائیں گے کہ کیسے راستے نکالتے ہیں یہ حرام عشق کے. عذاب الہی ہے نا اللہ تعالیٰ کا، تو شیطان تو آگے ہے نا کہ یہ راستہ اختیار کر لو. کتنا مار لیں گے بھائی. آپ نے کبھی سنا، میں تو اخبار نہیں پڑھتا لیکن مجھے پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ حرام عشق میں لڑکے اور لڑکی نے حرام موت مر گئے، خودکشی کر لی. سنا ہے یا کسی نے نہیں سنا؟ سنا ہے. اگر یہی زندگی اللہ پر فدا کر کے عاشق بن جاتے، وہ رابعہ بصریہ بن جاتی اور دوسروں کو گٹر لائن سے نکالتے، یہ زندگی صحیح یا حرام موت مر گئے؟ حدیث پاک ہے قیامت تک اس کو عذاب دیا جائے گا. وہ زہر کھا لیا، دونوں نے ایک ساتھ پہاڑی سے چھلانگ لگا دیا، یا لڑکا پاگل ہو گیا یا لڑکی پاگل ہو گئی یا دونوں پاگل ہو گئے. لیلا مجنو کا کیا معاملہ ہے؟ اب ان کو کبھی آپ نے سنا کبھی ان کو برے جملے کہے ہوں یا گالی دی ہو یا جہنم کی بات کی ہو؟ ہم گناہ گار ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائیں گے. مثال بتا رہے ہیں کہ مجنو جو ہے حرام عشق میں مبتلا تھا، اور لیلا جو ہے وہ مجنو کے چچا کی بٹیا تھی. حضرت کا انداز بتانے کا تھا، چچا کی بٹیا تھی. اور جب دیکھا کہ یہ بدماش ہماری بیٹی کو برباد کر رہا ہے تو اس نے گارڈوں کو پیسہ دیا کہ یہ اگر ہماری گلی میں آئے نا اور اس کو اتنا مارنا کہ اس کا حشر ہو جائے. یہ لیلا کے گھر کے سامنے آ گیا، لیلا اوپر کھڑی تھی اور اس نے دیکھنا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے شروع کر دیا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے زنا العین نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. اگر توبہ نہیں کی تو ہماری آنکھوں کی جو آنکھیں زنا کر رہی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے وقت کیا معاملہ ہوگا مجھے نہیں معلوم، پوچھ لو آپ. وایا دوزخ جائیں گے وہ کیسا معاملہ ہوگا، وہاں آنکھوں کا معاملہ کیا ہوگا وہاں. بہرحال اس کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، سر پھٹ گیا، لیلا کو ہی دیکھ رہا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھ لو، تاریخ پڑھ لو. حشر کر دیا، اس کے کپڑے پھاڑ دیے. لیلا آخر پریشان ہو گئے، گھر چلی گئی اندر. مجنو نے چیخنا شروع کر دیا، کہا یہ مر گیا، یہ خون، بچاؤ بچاؤ. اب یہ خربوزے کی اولاد، وہ تو اتنا مار کھا رہا تھا جب تو نہیں رویا، ابھی رو گیا. کیا اس وقت لیلا کے حرام عشق میں نا اس کو جب دیدار کر رہا تھا نا مجھے ہوش نہیں تھا، جب وہ ہٹ گئی تو اب ہوش آیا. تو جو اللہ کے پیارے بنتے ہیں ہم توبہ کریں گے
اللہ تعالیٰ جو جوان کو اپنے عشق عطا فرمائیں گے، اللہ کسی بھی عمر والے کو اپنا عشق عطا فرمائیں گے تو اللہ کے محبت اور پیار اور مستی میں، اللہ کے قرب میں وہ ایسا ہوگا کہ دنیا کتنی بھی سطح اس کو پرواہ نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ جو اتنے فلمیں دیکھتے ہیں نا، بے حیائی ہو یا کوئی بھی فلم، ہر فلم بے حیائی کی ہے، لیکن ایک ایکسٹراڈنری ہے، ذلت اور رسوائی والی۔ یہ سمجھتے ہیں ہم چھپ کر کام کر رہے ہیں، یہ نہیں، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ قرآن پاک الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کس طرح دیکھ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ، ہے نا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تو جہاں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ لو بھائی، یہ تو اللہ فرما رہے ہیں۔ اب بدماشی تو میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، اور بہت ساری جگہوں پر گھر میں بیانات سنے جاتے ہیں، کئی ملکوں میں اور بہت بڑی تعداد میں شہروں میں اور گاؤں میں، تو میری ماں بہن بہو بیٹیوں جو موبائل کے بغیر نہیں رہتی، ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ ایک صاحب نے بیوی کو مارا، حتیٰ کہ اس کے ماں باپ نے مارا، کہ بے حیا شوہر ہوتے ہوئے، بچے معصوم چھوٹے چھوٹے 5 بچے ہوتے ہوئے تو یہ شرم نہیں آتی؟ آخر تنگ آ کر ایک طلاق دے دی شوہر نے، رونا دھونا پھر وہی، پتہ نہیں کہاں سے موبائل خریدتی ہیں، ماسیاں ہیں یا کیا، سہیلیاں ہیں کیا ہے، یا دکاندار سے ہم گندی مذاق کر کے مفت میں لے لیا، ہے نا۔ وہ دکاندار بھی تو سب تو اچھے نہیں ہوتے نا، وہ تو دیکھتے ہیں کہ اکیلی آئی ہے، پھنس رہی ہے، اچھا اس سے تھوڑا مزہ لو اور پیسے نہ لو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، پیسے نہ لیے 2000 روپے تو ہے، 1500 کا موبائل مل جاتا ہے تو کما رہے ہیں، گندی چیزیں ڈال کر پیسے حرام کما رہے ہیں لوگ۔ کس طرح بات، کیا بات بتاؤں، بدبختی ہے نا بھائی، بات سمجھو ذرا، اللہ کا عذاب ہے نا۔ تو دکاندار نے اس کو سائٹ پر کچھ مستی بھی کر لی تو اس کو کیا ہے، لڑکی کو بھی کیا ہے، لڑکی کو بھی کیا ہے، کہ حیا ختم ہو گئی، حدیث واقع ہے، جس کو اللہ ہلاک کرنا چاہتے ہیں اس سے حیا چھین لیتے ہیں۔ معلوم ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میں اللہ والا بن سکتا ہوں، خواتین کو پتہ ہے ہم رابعہ بصریہ بن سکتی ہیں، لیکن اللہ کا عذاب ہے نا، جب روئیں گے تو اللہ کا عذاب ہٹے گا نا بھائی، اللہ کا عذاب ہٹے گا۔ آخر دوسری طلاق بھی ہوئی۔ ہر وقت موبائل کہاں سے آ رہا ہے، آپ کتنا موبائل پکڑیں گے، ہم لوگ کہاں کا موبائل تلاش کریں گے، اور کس بے غیرتی کی جگہ پر موبائل چھپایا جاتا ہے، گھٹیا، عقل پر عذاب ہے نا بھائی۔ تو شیطان کو تو پتا ہے کہ جنت سے محروم کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو اس کا پارٹنر بن جاتا ہے، اور نفس تو پہلے ہی پارٹنر ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں کے 5 حصے ہیں نا، یا حرام عشق والوں کی 50 حصے ہوتی ہیں، وہ مار بھی کھا رہے ہیں، ذلیل بھی ہو رہے ہیں، بے غیرت بن رہے ہیں، لیکن نہیں، ان کی بدبختی کا اثر، جو اصل بولنے والا ہوں بات، ان کی اولاد پر پڑتا ہے۔ ان کی اولاد بچپن سے دیکھتی ہے، بڑے ہو کر ماں ہو یا باپ ہو بددعائیں دیتی ہے کہ ہماری پرورش نہیں کی، اور نامحرم مرد یا نامحرم عورت کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ حلال نعمت ہوتے ہوئے حرام کی طرف دھیان ہونا، آپ سوچو نا، گوشت بھنا ہوا رکھا ہے، مچھلی رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، فرائی بھی، اور پتہ نہیں کیا کیا رکھی ہوئی ہے، اور یہ کہتا ہے نہیں کتے کا گوشت ہے مجھے وہ کھانا ہے، یا جھٹکے والا گوشت ہے وہ کھانا ہے حرام۔ ابے اندھے، اتنی چیزیں حلال رکھی ہوئی ہے، کہا نہیں ہمارے اندر تو سور اور کتا پن ہے نا، ہم تو کاکروچ ہے نا، اس لیے ہم کو یہی پسند ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ حلال مال رکھا ہوا ہے، بھنا ہوا زبردست، یہ سڑا ہوا حرام گوشت کھا رہا ہے۔ اب آپ فیصلہ خود کر لو، آپ بدبختی ہے یا نہیں۔ اور اس میں عمر کی کوئی قید تھوڑی ہے، یہ تھوڑی ہے کہ داڑھی ہوگی تو وہ حرام اس سے بچ جائے گا، نہیں، بچے گا تو بچے گا، اللہ بچائیں گے اس کو۔ داڑھی کے ساتھ نہیں پکڑے جاتے، سفید داڑھی والے نہیں پکڑے گئے اب تک، یا ایک ہی پکڑا گیا ہے 10 سالوں میں، کتنے پکڑے جاتے ہیں؟ کیوں؟ داڑھی ہے لیکن کمینہ پن نہیں چھوڑ رہے، تو بیانات بھی ہیں اور نامحرم کے ساتھ کمینے پن بھی ہیں، ان پر دم بھی ہے، ہاتھ دیکھنا بھی ہے، تنہائی میں جن بھی نکالنا ہے، داڑھی تو ہے۔ خدا کے واسطے ہم سمجھیں، ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے، چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ داڑھی رکھنے سے ہم 24 گھنٹے کے بڑے گناہ سے بچ جائیں گے، داڑھی رکھنے سے غیبت معاف نہیں ہو جائے گی، داڑھی رکھنے سے ماں باپ کی دعا میں نہیں بدل جائے گی، داڑھی رکھنے سے حرام حلال نہیں ہوگا، حلال حرام نہیں ہوگا، داڑھی کے رکھ لینے سے زنا سے رکاوٹ نہیں ہوگی، داڑھی سے رکھ لینے سے بد نظری سے بچنے کی حفاظت نہیں ہوگی۔ اب سمجھتے ہیں داڑھی رکھ لی لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، برقع پہنا ہوا ہے دھوکہ دے رہے ہیں۔ مارکیٹ میں جو توبہ کی ہنستے ہیں، کہا شیخ ہمارا تو اب کسی پہ اعتماد ہی نہیں رہا،
میں نے کہا آپ لوگوں کو ضرورت کیا گند کام کرنے کی جب توبہ کر لیا تو؟ کہا ایسے ایسے گرانے کی، اور اتنا ہاتھ میں ہینڈلس بھی ہیں لیکن ہم سے ہنس رہی ہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ہمیں دیکھ رہی ہیں، ہم بھی مزے لے رہے ہیں۔ اب سنیے ذرا غور سے، تفصیل کا موقع ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں عنوان دیکھ لیں، کل عنوان اور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گریہ و زاری کا ذکر کبھی رحمت اور مہربانی کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی اشتیاق اور محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت، جیسے جمعرات کو درود شریف پر بیان ہوا، سنتوں پر بیان ہوا، کتنے لوگ رو رہے تھے جناب۔ کبھی غلبہ خوشی سے ہوتا ہے، کبھی کسی درد وغیرہ کی تکلیف کی وجہ سے، اور کبھی رنج کی وجہ سے، کبھی کسی کے ظلم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آگے ایک جملہ یاد رکھنا، ایک رونا توبہ کا ہوتا ہے جو کسی گناہ کے صادر ہو جانے سے آتا ہے، ایک رونا نفاق ریاکاری کا کہلاتا ہے جو کسی دوسرے کے دکھلانے کی وجہ سے نماز یا بیان کرنے میں یا خشوع خضوع ظاہر کرنے کے طور پر رویا جائے، ایک رونا مانگنے کا رونا ہے، جیسے کسی مردے کو بلا مزدوری کے لیے رویا جائے کسی مردے پر تاکہ لوگ پیسہ دیں جناب۔ 11 ایک رونا مزدور کا رونا کہلاتا ہے، جیسے کسی میت کے گھر مزدوری لے کر رویا جائے، جیسا کہ بعض جگہ دستور ہے۔ بعض جگہ آپ حیران ہوں گے، عورتوں کا چیخے مارنا کہ روڈ تک آوازیں آئیں، آخر میں بریانی کھا رہی ہیں۔ میں بھول نہ جاؤں اس لیے بتاتا ہوں، ایک رونا ایسا ہے، غور سے سننا، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرم ایک رونا گدھے کے پیشاب سے بھی بدتر ہے۔ دوبارہ کہتا ہوں، ایک رونا گدھے کے پیشاب سے بھی بدتر ہے۔ لڑکا نامحرم لڑکی کے لیے روئے، یا لڑکی نامحرم کے لیے روئے، یا لڑکا لڑکی کے لیے روئے، یا لڑکی لڑکی کے لیے روئے، اور ان کے لیے جاگنا، فون کا انتظار کرنا، ملنے کا انتظار کرنا۔ ابھی آج صبح ہی ایک ایسی بات پتا چلی ہے، میں بیان نہیں بتا سکتا، وہاں بتا سکتا ہوں، نہیں بتا سکتا، اشارہ دے سکتا ہوں۔ ایک صاحب کہیں جو ہے، جو بھی ہے، نمازی آدمی ہے، بس کیا بتاؤں، کوئی جگہ ہے کرائے کی، کہا لڑکے اور لڑکیاں اسکول لیول کے آتے ہیں وہاں، ماں باپ کو نہیں پتا، اسکول لیول کے لڑکے اور لڑکیاں، آگے نہیں بتاؤں گا، اسکول لیول کے لڑکے اور لڑکیاں، موبائل، ماں باپ سمجھ رہے ہیں اسٹڈی کرنے کے لیے گئے، اسکول لیول سمجھ رہے ہیں بات میری؟ آپ میٹرک کی تک کی بات کر رہا ہوں میں، کالج لیول کی بات نہیں کر رہا۔ یہ ایسا حال ہے۔ یہ پہلے کوئی ہمت کرتا تھا ٹیلی ویژن پر جا کر کوئی چیز لگائے؟ ماں باپ ہیں، کوئی ٹیلی فون پہ پی ٹی سی ایل یا جو بھی ٹی آئی پی فون تھا، پہلے ٹی آئی پی تھا کالے رنگ کا، ایسے ڈائل کرتے تھے، فون نمبر یاد ہو جاتا تھا۔ ابھی دیکھتا ہوں اس کو اپنا نمبر یاد ہے؟ آپ کو میرا نمبر یاد ہے؟ بڑا مفتی صاحب بیٹھا ہوا ہے، کیوں؟ کٹ 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 کٹ، یا امیجیٹ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، ڈائل فلانا، 1 نمبر 2 نمبر۔ اچھا، اب بیٹی کھڑی ہے فون پر، کس سے بات کر رہی ہو؟ ابا سہیلی ہے، ادھر دو مجھے، یہ تو وہاں تو سہلا لگا ہوا ہے۔ اب جو ہے نام لکھا ہوا ہے، ایک مثال بتاتا ہوں، کاشف، شوہر نے بٹن دبایا تو وہاں تو للی تھی، دھوکے بازی۔ نام لکھا ہے سہیلی کا اور وہاں پر سہلا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، جس گھر میں ٹیلی ویژن تھا، پہلے تو یہ لعنتی چیزیں تھے ہی نہیں، کیبل وغیرہ، تو فرض کریں باپ چھپ کر دیکھ رہا ہے، تو بیٹی کی ہمت تھی بابا کے کمرے میں جائے یا سٹنگ ہال میں بیٹھ کر وہ دیکھے؟ نہیں، اب تو موبائل ہے، بیت الخلاء میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ مضمون ایسا ہے کہ پھر یہ مضمون رہ جاتا ہے۔ اب تو دوزخ کا معاملہ ہے نا بھائی، کتنی بار ڈیلیٹ کرایا موبائل سے لعنتی چیزیں ہمارے پاس یہاں، کتنی بار اصلاح نہیں کرائی، دوبارہ ڈوب گئے۔ اب ہم نے تو کبھی ناراضگی نہیں کی، کبھی ڈانٹا نہیں، گلے لگایا۔ بھائی اپنی جوانی کو کہاں ضائع کر رہے ہو بیٹا؟ اللہ نے جوانی کس لیے دی ہے؟ لڑکی لڑکا موبائل سب مٹی کا ہے، خاک یعنی مٹی، کسی خاکی پر مت خاک کر اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ اور اب گٹر لائنوں کی طرف جا رہے، گندے مقامات۔ شیطان ناف سے اوپر، گورے گال، کالے بال، رسبری آنکھیں، موتیوں جیسے دانت، ناز کی لپکی اس کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، یہی پنکھڑی گلاب کی ہتھکڑی بن جائے گی، لڑکھڑی ہو جائے گی، پھر پتا چلے گا بلبل اور اس کے قصے چل رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ پل کرے گا، کھینچے گا شیطان ہمیں، اللہ سے دور کرے گا۔
اس کے بعد ناف کے نیچے گٹر لائن میں پش کر کے ڈال دے گا. سب شیطان کے چیلے ہنستے ہیں, تالیاں مارتے ہیں, سیٹیاں مارتے ہیں, دیکھو مسلمان گٹر لائن میں آ کے گرا ہے, دیکھو مسلمان بیٹی گٹر لائن میں آ کر گری ہے. یہ خوش ہوتے ہیں. یہود و نصارہ تو خوش ہوتے ہی ہیں. شیطان کے چیلے تالیاں مارتے تھے. یہی جوان اللہ والا بن سکتا تھا, اب گٹر والا بنا ہوا ہے, شیطان والا بنا ہوا ہے. کتنا خوش ہوتے ہوں گے شیطان کے چیلے. بھائی میں اپنی بات کرتا ہوں نا, بیانات آسان ہے, ایک نظر کی حفاظت کر کے دکھا دوں. گھر میں شرعی پردہ ہے یا نہیں, آپ کو کیا معلوم کہ شرعی پردہ ہے یا نہیں؟ آپ کو کیا معلوم غیر شرعی تقریبات میں جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے؟ اللہ کو تو معلوم ہے. کتنے پکڑے جاتے ہیں. احساس ہی نہیں ہے کہ ہم اگر مر گئے تو کیا جواب دیں گے. آج ہی ایک خاتون کا بتایا نا, میں نے پوچھنا منع ہے, میں نے عمر نہیں پوچھی اس سے, پتا تو چل رہا ہے کہ عمر کیا ہے اس کی. اب تک دل پر بوجھ ہے. دیکھو اب یہ جوان ہے, اس کی بیوی جوان کا انتقال ہو گیا چند گھنٹوں میں, ہم بڈھے بیٹھے ہوئے ہیں. بوڑھا ہو یا نہ ہو, موت تو کسی وقت کسی کو بھی آ سکتی ہے. بارواں رونا, دیکھیے کتنا رونے آئے. نمبر 12, ایک موافقت کا رونا کہلاتا ہے. وہ یہ کہ کسی کو روتا ہوا دیکھ کر رونا آ جائے وغیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریا اکثر میت پر شفقت اور رحمت, یا امت پر خوف, یا اللہ کے ڈر, یا اس کے اشتیاق محبت سے ہوتا تھا. جیسا کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے, روایات سے معلوم ہوگا, انہی اقسام کا رونا محمود ہے اللہ کے لیے, یاد کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے. اچھا آگے آ گیا ہے, فرمایا ایک رونا جھوٹ کہلاتا ہے. وہ اس شخص کا رونا ہے جو کسی گناہ پر روئے اور اس پر پھر جمع بھی رہے. حضرت پیارے شیخ نے فرمایا ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بالٹی بالٹی بھر رو لیں گے, لیکن نہ لڑکے کو چھوڑتے ہیں, نہ لڑکیوں کو چھوڑتے ہیں, نہ فلموں کو چھوڑتے ہیں. عذاب کی زندگی ہے جناب, کوئی سمجھے نہ سمجھے. کوئی کہے آتا ہے خس کہ عذاب کی زندگی کیسے ہے. میرے بھائی یہ تو قرآن پاک حدیث پاک سے آپ کو بتایا نا کہ عذاب کی زندگی ہے نا. آپ مجھے بتاؤ, اگر کوئی چرس اور بھنگ پی کے شراب پی کر سو رہا ہے, بے ہوش ہے, اس کو 50 جوتے مارو گے پتا چلے گا مولانا؟ نہیں. شیطان اور نفس نے ہمیں گناہوں کی شراب پلائی ہوئی ہے, بے حیائی اور یعنی فاشی کی شراب پلائی ہوئی ہے. اللہ کے جوتے لگ رہے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہو رہا. یہی جب اس کا نشہ ٹوٹے گا تو کہے گا ہائے مر گیا, یہاں کیا ہوا, کہ ظالم نے اندرونی چوٹ ماری ہے, اسٹینلیس اسٹیل کے جوتے مارے ہیں. اب دیکھو میرے پیارے بھائی, کہ ایک تو اللہ سے معافی مانگیں, یا اللہ میں جس فرما دیں, اللہ میں توفیق دیں, ٹھیک ہے, تو نشہ ٹوٹ جائے گا پھر آرام کا. تو ہمیں پتا چلے گا یا اللہ اب تک مٹتے ہی رہے. اور ایک آگے کی صورت سے اللہ مجھ سے میرے مومن کو بچائے. حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کر جب توڑیں گے نا نشہ, پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا, پھر آئے چلانا پڑے گا. جو لڑکے اور لڑکیاں مرد عورت بدمست ہیں نا, اگر توبہ نہیں کیا تو جس دن حضرت اسرائیل علیہ السلام آگے جھٹکا دیں گے نا, پیشاب پخانہ بھی نکل جائے گا. یاد رکھنا آپ, یہ اس وقت چلائے گا کہ اسرائیل علیہ السلام ساری دنیا کی دولت میرے پاس سے لے لو, ڈائمنڈز کے کارخانے لے لو مجھ سے, ڈائمنڈ سے, میرا گولڈ کا جویلری کا کارخانہ ہے وہ لے لو, مجھے صرف چارٹ ورلڈ کہنے دے دو. کیا تا واو با ہا توبہ اب نہیں. جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا نا, غرغرہ آ گیا, اب توبہ نہیں ہے. ورنہ ریت کے ذرات جتنے بھی گناہ ہو معاف توبہ کرنے سے. اور جب سورج مغرب سے نکلے گا اب خلاص, اب توبہ نہیں ہے, اب قیامت ہے. اس سے پیارے شیخ فرماتے تھے جو گناہ میں ڈوبا ہوا ہے توبہ نہیں کرتا, اس کی تو قیامت تو آ گئی, چھوٹی قیامت دل پر آتی ہے. وہ دانت پھاڑے گا, دانت پھاڑے گی, ایک لڑکے سے روکے گی دوسرے میں چلی جائے گی, دوسرے سے روکے گی تیسرے میں چلی جائے گی. چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو, دونوں کے لیے تو قرآن پاک کی آیت پڑھ کے بار بار سناتا ہوں, سورہ نور کی آیت ہے کہ عورت کے لیے بھی ہے کہ اگر نظر کی حفاظت نہیں کرے گی, شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی اس کی, 10 لڑکوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے اس کے, بربادی. اب جب بڈھی ہوگی نا تو سب کہیں گے لخ دی لعنت ہوئے تمہارے پر, تمہارے بال بڈھے گدھے کی دم ہے, تمہارے گال بچکے ہوئے ہیں تمہاری, ارے یہ بھی نہیں کہیں گے, تھوکیں گے بھی نہیں, ہٹاؤ دوسری مل جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آؤ بڑی بڑی فلم ایکٹریس جنہوں نے توبہ نہیں کی, بڑی بڑی شوبز میں آنے والی, آج کوئی تھوکنے والا ہے ان پر؟ ملکہ الزبتھ کا پوچھ لو آپ, ٹکٹ پہ مت جاؤ, اب تو مر بھی گئی وہ.
یو کے کی ٹکٹ پہ مت جائیں، مر گئی وہ. وہاں کے یو کے والوں نے حضرت والا کو سنایا کہ حضرت جی یہ آ کے محل میں کھڑکی پر بیٹھ جاتی تھی، 2 گھنٹے یا کیا ہے، لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے تھے، سرائی دار گردن اس کی. اس کے بعد بوڑھی ہو گئی، لیکن ٹائم تو دینا تھا نا اس کو، ملکہ ہے نا، ملکہ ہے. ایلزبتھ ٹیلر نا درزی ہے نا، ٹیلر درزی کو بولتے ہیں یار آپ ہم پر ہنستے ہو، آپ کینیڈا والے لوگ بھائی، انگریزی ہم کو آتی ہے بھائی، ایسا تھوڑی ہے. تو جناب حضرت کو انہوں نے بتایا حضرت 2 گھنٹے بیٹھی رہتی ہے، کوئی تھوکنے بھی نہیں آتا. حسن پر پریشان مت ہو کہ تمہاری اداؤں سے تم مردوں کو پھنسا لیتی ہو. تو اپنے اداؤں سے ہم لڑکیوں کو پھنسا لیتے ہیں. جب پکڑے جاتے ہیں نا، یہ سائبر کرائم جو ہے FIA کا اتنا ایکٹیو ہے، اتنا ایکٹیو ہے، اتنا ایکٹیو ہے کہ اگر کوئی شکایت کر دے نا بس اس کے تو تختہ ہو گیا، اس کا تو تختہ ہو گیا. ایسا اشر کرتے ہیں، ایسا اشر کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ ایسا اشر کرتے ہیں، پتا ہے کہ برا اشر ہوگا پھر بھی کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ کا عذاب ہے نا. بد نظری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا لگ گئی نا. اپنے بچوں کو نیک بنایا آدمی، اس کی قیامت کے لیے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اور بچے کو ماں کا پیار ہی نہیں مل رہا کیونکہ وہ تو حرام عشق میں ڈوبی ہوئی ہے، یہ تو حرام عشق میں ڈوبا ہوا ہے، عذاب الہی میں ڈوبا ہوا ہے، وہ اللہ عذاب الہی میں ڈوبی ہوئی ہے. ان کو قرآن پاک حدیث پاک کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات، کیونکہ اس کے دماغ میں لڑکا اور لڑکی ہوگا. اب سنیے آگے حدیث پاک کی میں کہ جو ہے محدثین جو ہیں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا رونا رنج کا رونا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رونا شوق کا رونا تھا. دوبارہ پڑھتا ہوں، کچھ ساتھی لکھ رہے ہیں نا. حضرت داؤد علیہ السلام کا رونا رنج کا رونا، پورا جملہ مت لکھو نا، رنج کا رونا بس. حضرت داؤد علیہ السلام کا رونا رنج کا رونا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رونا شوق کا رونا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا محبت کا رونا تھا. سبحان اللہ. بندے کے نزدیک، یعنی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ راتوں کا اکثر رونا اس ذیل میں تھا، ورنہ جیسا ابھی گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا مختلف انواع کا، مختلف قسموں کا تھا. پیر مبارک پر ورم پڑ جاتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. آپ بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے نا. ایک آیت ہے، کوئی دین کی بات نہیں ہے، سمجھانے کے لیے ہے. بزرگوں نے فرمایا یہ حدیث پاک قرآن پاک کی بات نہیں ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات نہیں. ایک بزرگ نے فرمایا کہ ایک اللہ والے تھے، وہ گزر رہے تھے تو ایک پتھر رو رہا تھا. اور کرامت حق ہے، حدیث پاک ہے. یہ میں حدیث پاک بتا رہا ہوں، کرامت حق ہے. کشف آسمان سے ہوتا ہے. علم لدنی کا ذکر سورہ کہف کی آخری رکوع میں ہے، آسمان کے علوم عطا ہونا. تو اللہ والوں نے پوچھا بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس کو الہام ہوا کہ پتھر کہہ رہا ہے کہ دوزخ کا ایندھن تو پتھر اور گارا بنیں گے، دوزخ کا ایندھن تو پتھر ہوں گے نا، تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں تو دوزخ میں جاؤں گا. اللہ والا نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو اس نے مسکرانا شروع کر دیا پتھر نے. جیسے ایک مثال اور ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، اس میں سمجھو ذکر کیا ہے. ایک لڑکی نے حرام عشق میں لڑکے سے کہا میں تیری بات جب مانوں گی، تیرے حرام عشق کی، جب تو ماں کا دل لے آ. خدا کے واسطے سمجھیں، اس میں مثال ہے ماں کے بارے میں کہ ماں کا پیار کتنا ہے. آج ہم ماں کو ستا کر خوش ہوتے ہیں، اور باپ جب تک مال پانی دے رہا ہے جب تک ڈر رہے ہیں، جب نہیں دے رہا تو اب آنکھیں دکھاتے ہیں. تو جناب وہ گیا، ماں کو قتل کر دیا اور دل لے کر بھاگا لڑکی کی طرف. تو بیچ میں دھکا آ گیا، اس کو پتھر آ گیا سامنے، گر گیا. دل سے آواز آئی بیٹے چوٹ تو نہیں لگی؟ اللہ کے واسطے سمجھیں کہ یہ مثال ہے سمجھانے کی کہ ماں کا دل کتنا ہوتا ہے اولاد کے لیے. یہ ڈرگس پی رہا ہے بدماش، حرام کام میں گھسا ہوا ہے، رات جاگ رہا ہے، شیشہ پی رہا ہے لڑکیوں لڑکوں کے ساتھ، اور مار ہو رہی ہے میرا جگر کا ٹکڑا کب آئے گا. بار بار فون کرتی ہے، اور یہ بے حیا بولتا ہے ابے یار اس بڈھی نے تو تنگ کر دیا ہم کو، جینے ہی نہیں دیتے یہ. اور تو ماں کو نہیں جینے دے رہا بدبخت، تو باپ کو جینے نہیں دے رہا، تو شوہر کو عذاب خرید رہی ہے. شوہر بلائے بیوی کو، حدیث پاک ہے، آؤ میرے ساتھ بیٹھ پر آؤ، میں اشارہ کر سکتا ہوں، اور نہ آئے، شوہر ناراض ہو کے سو جائے، ساری رات فرشتے اس پہ لعنت کریں گے. لعنت کا مطلب ہے بعد عن الرحم، اللہ کی رحمت سے دوری کے. فرشتے کتنے گن کے بتاؤ؟ احساس نہیں ہے. فلمیں بے ہے، یہ لڑکے راتوں کو جاگنا ہے، ان سے ملنا ہے، ہوٹلیں بک کرانا ہے. ابھی آج ہی کی بات بتا رہا ہوں نا، بتا نہیں سکتا اسکول لیول کا کیا معاملہ ہوا. اتنا اشارہ کر دیتا ہوں، ہوٹل کا بھی چاچا اللہ معاف فرمائے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ ان کے رشتہ دار آئے ہیں،
بس آگے نہیں بتا سکتا میں. یہ ہے عذاب. ادھر ماں باپ رو رہے ہیں اور ادھر یہ لڑکا اور لڑکی کو سوچو ذرا. ایک وقت تھا عورت کے نام پر کوئی بات سنتے تھے کہ بکواس مت کرو، عورت ایسا نہیں کر سکتی. موبائل نے سارا بتا دیا، آسان طریقہ کس طرح کرو، کیا کرو، سب بتا دیا. کیسے بھاگو، کیسے ملو، کیسے پیسے پھونک کر گناہ کبیرہ کرو. کیا دل چاہ رہا ہے بتا دوں، لیکن نہیں بتا سکتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کتنی جگہ بیان سنا جاتا ہے، بعد میں کتنے لوگ کتنی جگہ بیان بیچتے ہیں، اس لیے ہمیں احتیاط کرنا ہے. وہاں مجھ سے پوچھو کہ میں بتا دوں گا. صبح بتایا بھی تھا، اس وقت کم لوگ تھے، دل دکھا ہوا تھا، بتا دیا میں نے. آگے نہیں بتا سکتا میں. بچے رو رہے ہیں، ماں باپ تڑپ رہے ہیں، شوہر رو رہا ہے بیچارہ، بہنیں رو رہی ہیں، بھائی روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں. اتنا بڑا عذاب ہے یہ. ارے بوڑھی بھی ہو جائے تو مسئلہ، بوڑھا بھی ہو جائے تو بھی مسئلہ. جناب دیکھو تو صحیح. اچھا یہ آ گیا ماشاء اللہ. چلو بتا رہا تھا معصوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا رو رہے تھے. میں تو اپنی بات کرتا ہوں، کلو بنی آدم خطا میں، ہم گناہ گار ہیں، تو خیر الخطائین بن کے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ آگے سنیے. حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے ہنڈیا کا جوش. جناب شیخ العرب والعجم کی، یہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تھا. اب شیخ العرب والعجم کا اشکول معرفت صفحہ 443 سے 446 تک، یہ ہے 38 صفحات. آج 10ویں صفحے پر ہم پہنچے ہیں، جو اس کے بعد میں تھوڑا اور بات کر لوں گا. رونے کے آوازاری کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے فائدے، توبہ کے آنسو اور اس کی قدر و منزلت بدرگاہ سمدیت. آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سمد، اللہ تعالیٰ کا نام کیا بھائی؟ سمد. سمد کا مطلب ہے ساری دنیا اللہ کی محتاج، اللہ تعالیٰ ساری دنیا سے بے نیاز. آپ کو بتاؤں ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو گناہ کبیرہ زنا اور رو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، پھر زنا پھر رو رہے ہیں. جگہ نہیں بتاؤں گا، آپ کی چیخ نکل جائے گی اگر میں جگہ بتاؤں تو. ای میل آیا ہے اس مبارک جگہ سے کہ روزانہ، اور رشتہ بھی نہیں بتاؤں گا، چیخ نکل جائے گی، پہلے بتاتا ہوں. روزانہ زنا اور روزانہ عبادت اور معافی. جب گناہ نہیں چھوڑا تو اللہ کو کیوں چھوڑوں؟ حضرت کے مضمون مایوسی نہیں، اور تو خود ہی برباد ہو رہا ہے. 4 مہینے تک اس طرح کرتا رہا، اللہ کا ولی بن گیا، اللہ کو پیار آ گیا. حالانکہ ناپاکی کا کام تھا. شرابی کو جانتا ہوں، ایک نہیں شرابیوں کو جانتا ہوں. ارے بھائی مایوس نہ ہو، اللہ سے معافی مانگتے رہو، یہ تو کام کر لینا ہم لوگ. بھائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ نہیں کرنا ہے، اللہ ناراض ہو جائیں گے. خدا نخواستہ گناہ ہو گیا، بغیر توبہ کے نہیں رہنا، بغیر توبہ کے نہیں رہنا. کیوں؟ کہ اگر اللہ والے بن کر نہیں مرے، اگر متقین میں نہیں، کاملین میں نہیں اٹھائے گئے، تو تائبین توبہ کرنے والوں میں تو اٹھائے جائیں گے. التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا ہے. حدیث پاک، قرآن پاک، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے رہیں گے جب تک میرے جیسا گندا توبہ کرتا رہے گا. حضرت مجدد نے فرمایا کہ ارے بھائی گناہ نہیں کرنا ہے، ہو جائے توبہ کر لے، خدا نہ خاصا اس وقت موت آئے گی تو تائبین میں تو اٹھائے جاؤ گے. اور بدماشی اور اکڑ، توبہ ہی نہ کرنا. اب اگر مر گئے تو جو حدیث پاک ہے جس سال میں مریں گے اس سال میں اٹھائے جائیں گے. ہوٹلوں میں ذلیل اور دھکے کھانے والوں، ہوٹلوں میں کتے اور سور والے کام کرنے والوں، انتقال ہو گیا تو ماں باپ کو کیا فون آئے گا؟ بہت بتاؤ آپ کس حالت میں، کیا وہ ان کو اچھی حالت میں کر دیں گے؟ میں گیا تھا نواب وہاں لاڑکانہ، وہاں چانڈگا میڈیکل کالج کے مسجد میں بیان ہوا. ہم مسجد میں آ رہے تھے تو امام صاحب اور 2 ساتھی تھے وہیں کے میڈیکل کالج کے، انہوں نے بتایا کہ ہاسٹل میں لڑکیوں کے اتنا بدماشی ہے، اتنا بے غیرتی کمینہ پڑنے کی سوچ بھی نہیں سکتے. لڑکے لڑکی آپس میں ملتے رہتے ہیں. کا 4 دن پہلے ایک لڑکی نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی. پنکھے سے لٹک کر کیوں؟ تو آپ تو مزے کر رہے تھے، لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مستیاں تھی آپ کی، تو آپ کو تو مزے آ رہے تھے حرام میں. نہ کیوں خودکشی کی آپ نے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، موبائل تصویریں بس اشارہ کر دیتا ہوں. اب بلیک میلنگ، میرا دوست جہاں پر ہے فلانا وڈیرا، اور اس کے پاس تجھے آنا ہوگا ورنہ میں وائرل کر دوں گا. یہ بلیک میل ہوتی رہی اور فوٹو کھینچتے رہے.
آخر خودکشی کرنی پڑی اور اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. میں کچھ نہیں جانتا, چاہے ڈاکہ مارو چاہے کسی مرد کے ساتھ عشق لڑا کر مجھے پیسے لا کر دو. اب اس بات سننا آپ ذرا. پولیس آ گئی, پولیس نے کہا یہ لاش نہیں اترے گی جب تک اس کے والدین نہ آ جائیں. 6 گھنٹے کے بعد والدین پہنچے ہیں وہاں. اتنا دور سے گھر میں بیٹیوں کو بھیج رہے ہیں باہر. 6 گھنٹے. ایک صاحب یہاں موجود ہیں, یہ کچھ عرصہ پہلے آئے تھے, اس طرح کی بات ہوئی تھی. اچھا, پھر انہوں نے بتایا کہ 15-20 دن پہلے ایک اور لڑکی نے خودکشی کی, آرام موت مری ہے. اللہ کو چھوڑ دیا نا بھائی. جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. ویلیم 5 کی پروڈکشن کیوں بڑھی ہوئی ہے, ویلیم 10 کی پروڈکشن کیوں بڑھی ہوئی ہے, اس لیول کی اور میڈیسن کی کیوں بڑھی ہوئی ہے, شراب کیوں بڑھ گئی ہے, ڈرگس کیوں بڑھ گئے, سکون نہیں ہے, اس میں سکون تلاش کرتے ہیں. سنیں, یہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا باہر سے آئے تھے تو ان کو یونیورسٹی کے وائس چانسلر وغیرہ کا جوڑ ہوا ان کے شہر میں. ان کو بلایا گیا, ان کو کہا گیا کہ بھئی میڈیا یہ خبریں نہیں دیتا, میں اس کالج کا نام بھی نہیں بتاؤں گا. ان کو بتایا کہ ہمارے ہاں آئے دن بچیاں خودکشیاں کر رہی ہیں, کس طرح کریں ہم, آپ آؤ وہاں آگے بیان کرو. ہمارے دوست سے کہا, میرے خلیفہ ہیں تو وہ تو بیوقوف تو ہے نہیں, لیکن پھر بھی شیخ کی دعا لینا اور مشورہ لینا, میں ہرگز مت جانا. دوسروں کی جوتوں کی حفاظت میں اپنے ایمان کا 2 شالہ گنوایا. سامنے عورتیں بیٹھی ہوں گی ٹپ ٹاپ لیڈیز, تو آپ بچے ہوئے, آپ ان کے ماں باپ کو شرم نہیں آتی, وہ آپ کے کہنے سے بچ جائیں گی. وہ پیٹرول اور بارود تو ان کو کہو کہ میں آؤں گا بیان کرنے, پہلے آپ اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر انسٹیٹیوٹ میں لڑکے اور لڑکیاں الگ کرو, میں آؤں گا. میں نے کہا ان سے کہو ڈرو مت, جب آپ سے انہوں نے رجوع کیا ہے, چاہے ڈین ہو چاہے جو بھی ہو, چاہے فیکلٹی کا چیف ہو جو بھی ہو, ان سے کہو کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے پیٹرول اور بارود کو ساتھ کیا ہوا ہے, آپ نے اللہ کے حکم کو توڑا ہوا ہے, آپ نے حدیث پاک کے حکم کو توڑا ہوا ہے. اس کو صحیح کرو, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. بھلے اور لڑکیاں ایجوکیشن حاصل کرے, کوئی منع نہیں ہے شریعت میں, فتوے کے ساتھ 12 شرطوں کے ساتھ. شرط دیکھتا ہوں کیسی پوری ہوتی ہے شرطیں, وہ 2 یا 3 یا 4. اس وقت بھی میرے پاس ایسے ایسے ای میل ہیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے, ایسے ای میل ہیں. ڈاکٹر نہیں بن رہی تھی, بیانات سنتے ہوئے ڈاکٹر نے چھوڑ دیا, ابھی بھی بیان سن رہی ہوں گی محترمہ. اکیلے یہ نہیں ہے, اور بھی انجینئرنگ مائکرو کی ڈگریاں چھوڑنے والی. ان میں سے کئی خواتین کا کبھی کبھی بیان سن کر ای میل یا میسج آتا ہے کہ آج پھر میں روئی ہوں, آج مجھے پھر ذلت والی زندگی یاد آ گئی. خبردار, ذلت والی زندگی یاد کی تو میں رو اس لیے رہی ہوں کہ میرا کیا عمل تھا جو اللہ نے مجھے اس لعنت سے بچایا اور پاکی کی زندگی عطا کری. وہ خدا نخواستہ پہلے کوئی گناہوں میں تھوڑی مبتلا تھی, لیکن بے پردگی اور کا ایسے ایسے بدماشیاں ہیں وہاں لڑکے اور لڑکیوں کی کہ میں حیران ہوں کہ میرا کیا عمل تھا. میں نے تو اللہ سے مانگا نہیں تھا کہ اللہ نے مجھے چھڑوا دیا میڈیکل, اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. حضرت کے اس غلام کے لیے بھی دعائیں ہیں ماشاءاللہ, الحمدللہ, ہم تو دعاؤں کے تو محتاج ہیں. لیکن مطلب تفصیل سے لکھا ہوتا ہے, گناہ نہیں کہ کس طرح شکر ادا کروں. میرا کیا عمل. ایک صاحب ابھی مجھے سفر میں ملے, کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کون سی میری ایسی نیکی جو اللہ نے حضرت والا سے ملا دیا, کون سی نیکی پر حضرت سے اللہ نے ملایا. میں نے کہا آپ کے پاس تو کوئی نیکی ہے؟ قسم بخدا مجھے تو کوئی نیکی نظر نہیں آتی جو اللہ تعالیٰ نے شیخ العرب والعجم سے ملایا. انہوں نے گٹر لائن سے نکال دیا اور فرمایا اس راستے سے اللہ ملیں گے, اور اس پر تو مجھے چلنا ہے نا. آپ کی تو کوئی نیکی ہوگی. میں تو مسجد میں بیٹھ کے قسم بخدا کہہ رہا ہوں, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کوئی, بس اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے اللہ کا فضل ہے اور اللہ یہ نعمت چھینے نہیں. کہ اکڑ کے بعد پھر اگر توبہ نہیں کی تو موت بھی پھر ایسی خطرناک آتی ہے. اب وہ مجھے رونا آ جاتا ہے. میں گھر والوں سے کہتا ہوں دیکھو کیا لکھا ہے انہوں نے, ماشاءاللہ, دعائیں 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 دعائیں. اب دوزخ کی زندگی تھی, اب جنت کی زندگی میں آپ آ گئے, الحمدللہ. ایک تھوڑی ہے جناب, ایک کوئی ادا پسند آ جائے نا, کیا سنو آپ, بس ہے اپنا ایک نالا بھی اگر پہنچے وہاں رونا معافی, بس ہے اپنا ایک نالا بھی اگر پہنچے وہاں, گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالا فریاد ہم. ایک ہی پہنچ جائے معافی کا مضمون, بس کام بن گیا. اپنے گناہوں کو مت دیکھو بھائی, نہ میں دیکھوں, اللہ کی معافی کو دیکھیں کیسی معافی ہے وہ. حدیث پاک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, جب میں نے پڑھ چکا حدیث پاک, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت یا اس کے خوف سے فرمایا رو, اگر نہ رو سکو تو رونے والوں کی شکل بنا لوں. ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے, جلد صفحہ نمبر 319. تشریح,
چونکہ رونا بندے کا اختیاری فعل نہیں ہے، اس لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے رونے کی شکل بنا لینے کی ہدایت فرمائی، کیونکہ رونے والوں کی شکل بنا لینا ہر شخص کے اختیار میں ہے، اور ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہ رہے گا۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، ذرا غور سے سنو، دنیا دار شاعر نے، دنیا دار اللہ والا شاعر نہیں، بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب، بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ بھکاری نہیں ہے، بھکاری بنا ہوا ہے یار، لوگ کیسے کیسے پیسے دیتے ہیں، دینا منع ہے بھکاری کو، بھکاری کا لینا منع ہے، فتویٰ لے لو اس کے بارے میں، اٹھا کے ہزار ہزار کے نوٹ دے دیتے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہے ان کا۔ جناب جب دنیا کے کریموں کا یہ حال ہے کہ نقل کو دینا نہیں چاہیے لیکن دے دیتے ہیں، کہ جن کا کرم اس کریم حقیقی کا مخلوق ہے، پھر حق تعالیٰ کے کرم کا کیا عالم ہوگا۔ آگے سنیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کے نام سے ہمارا مدرسہ ہے نا، ماشاء اللہ، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے صفحہ 319 کی، اور مشکات شریف میں 458 صفحہ نمبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی مومن کے آنکھ سے بوجہ خشیت الہی، اللہ کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، تو ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ اچھا ایک تجربہ اور بھی کر لو آپ اور ہم نے تو تجربہ کیا ہوا ہے، لیکن نالائق ہی ہے کہ رونے والی شکل بنا لیں، 2-4 منٹ کے بعد پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رو، حکم دے رہے ہیں رونا نہیں آتا، رونے والی شکل بنا لو، یہ حکم آ گیا نا، تو کیوں نہیں بناتے پھر ہم؟ جناب مکھی کے سر کے برابر، کتنے اللہ پیارے ہیں، سوچو آپ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مرقات جلد نمبر 10 صفحہ 92 پر کہ دونوں آنکھوں سے آنسو نکلے یا ایک آنکھ سے؟ یہ ہے نا محدثین بھائی، قیامت تک کے لیے آسانیاں کرا دی۔ فرمایا کہ آنسوؤں سے مراد کم از کم 3 قطرے ہیں، کیونکہ جمع ہے اور عربی کی جمع کے لیے کم از کم 3 عدد ضروری ہے، تو یعنی جو آنسو نکلیں وہ کم از کم 3 ہوں، اگرچہ ان کی مقدار مکھی کے سر کے برابر ہو، سب ملا کر بھی۔ جناب آگے دیکھیے آپ، اللہ اکبر، مزہ آ رہا ہے، بیان نہیں ہوگا پورا آنسوؤں پر، پہلے بتا دیتا ہوں، ہمارے ویب سائٹ پر آپ توبہ کے آنسو والا کتاب لے لیں، پھر دیکھیں۔ جناب اس لالچ میں، حضرت فرماتے ہیں اس لالچ میں اولیاء اللہ کے تذکرے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے جلد نمبر والیوم نمبر 5 صفحہ 195 پر لکھا ہے، ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین، کہ جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت برستی ہے، چاہے جائے کہ وہ خود بھی موجود ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں، اللہ والے کے تذکرے دور کی بات، ان کی موجودگی دور کی بات، ان کی تصور سے، اللہ والوں کے تصور سے دل نور سے بھر جاتا ہے۔ جناب اب چلیں آگے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 17 سال کی عمر میں اسلام لائے وہ، یہ ہمارے صاحب کہاں ہیں، ان کو بتاؤ کہ بھائی تم اتنی غلطیاں کرتے ہو، 17 سال کی عمر میں اسلام لائے، مجھے کیونکہ یاد تھا حضرت سے سنا ہوا تھا 17 سال، کیسی جوانی تھی۔ جناب فرمایا کرتے تھے کنتو ثالث الاسلام، میں تیسرا مسلمان ہوں۔ فرمایا انا اول من رمس سہم فی سبیل اللہ، میں پہلا شخص ہوں، میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا۔ یہ روایت جو پڑھ کے سنائی نا، اب آگے دیکھیے، یہ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تھی جناب، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہر جہاد میں شریک رہے۔ ان کی دعا کی قبولیت مشہور تھی، جس کی وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی، اللہم سدد سہمہ واجب دعوتہ، اے اللہ سعد کے تیر کا نشانہ درست فرما دے اور ان کو مستجاب الدعوات بنا دیں۔ چلو بتاتا ہوں آپ کو، آج ہنسنے کا بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا؟ یہ بتایا تھا حدیث پاک 3 حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اتنا ہنسے داڑھیں مبارک نظر آئی۔ ایک واقعہ سامنے تو نہیں لکھا ہوا لیکن یاد آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، لائے میرے ماموں جیسا کوئی ماموں۔ نبی جب کہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ تجھ پر فدا، تو کتنی بڑی بات ہو گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف نبی کے لیے ہے،
فدا کا ابی و امی، یہ صرف نبی کے لیے ہے، بس وہی دعا یہ دے سکتے ہیں. مجھے جب پتا چلا میں نے کہا یار ہمارے حضرت والا تو پورے دنیا کے بڑے بڑے علماء حضرت پر فدا تھے. آج تک میں نے کبھی تحقیق نہیں کی الحمدللہ حضرت کے کسی مضمون کی، الحمدللہ. لیکن یہاں میں مجبور تھا. میں نے دارالعلوم دیوبند کو استفتاء بھیجا کہ ہم اس طرح اپنے بزرگوں کو کہتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہے، فتویٰ چاہیے لے لینا مجھ سے، فوٹو سٹیٹ نہیں کرا سکتا، فتویٰ منگا لو آپ مجھ سے. اس کے بعد سے تو میں خوب کہتا ہوں حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان. پہلے بھی کہتا تھا الحمدللہ. فتویٰ آیا دارالعلوم دیوبند سے تب بھی نہیں مانیں گے. بعض لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہاں اس طرح دین نہیں پھیلتا، اس طرح لوگ دور ہوتے ہیں، اور جب بات سامنے جواب آ گئی تو مانتے بھی نہیں ہیں. نہیں وہ اپنے بات پہ اڑے رہیں گے. بھائی آپ خود پوچھ لو نا بڑے دارالعلوم سے، تو کیوں نہیں پوچھتے؟ چھوٹا دارالعلوم ہو یا بڑا دارالعلوم ہو کوئی فرق نہیں ہوتا. لیکن چلو دارالعلوم دیوبند سے جواب آیا، میرے پاس موجود ہے، پڑھ کے بھی سنا دوں الحمدللہ اگر وقت ہوگا تو، ورنہ یہ مضمون رہ جائے گا. آپ اتنے دنیا سے ای میل آتے ہیں پاکستان سے اور جگہ سے بھی، وہ لکھ کر بھیج دو نا بھائی، 2 لائن زیادہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب ہم لکھ دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے بیان میں جو فتوے کا ذکر ہے ماں باپ آپ پر قربان، اس کی ہمیں کاپی مل جائے گی، لیو اور اس کو اتنا پھیلاؤ کہ تمہارے پاس واپس آ جائے. دلیل ہے نا وہاں پر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ عمل تھا، لیکن اگر کوئی متبع شریعت اور سنت ہو بزرگ اللہ والا اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. اب آپ کی بات مانیں یا دارالعلوم دیوبند کی بات مانیں ہم، یا ان کو فتویٰ بھی دے دو نا، نہیں مانیں گے وہ. ایسے ایک نہیں ہے، 10 20 ہیں یہ، ہم صحیح ہیں بس. چاہے کوئی کتنے بھی اس کو دے دے دلائل نہیں، نالا پنچوں کا فیصلہ اپنی جگہ پر نالا یہیں گرے گا. یا زیادہ سے زیادہ کہہ دیں گے کہ بھائی وہ اس پر کوئی کیفیت الگ تھی، وہ کوئی خاص بات تھی. آپ کو کیسے معلوم وہ خاص بات تھی؟ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو لکھا ہوا ہے، یہاں تو نہیں لکھا ہوا لیکن مجھے یاد آ گیا الحمدللہ. کوئی کون سا سوچ کے آدمی بیان کرتا ہے، اللہ کی توفیق سے بیان کرتا ہے. تھوڑا پڑھتا ہوں 10 باتیں اللہ یاد دلا دیتے ہیں. اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر فدا، تیر چلا اے اللہ سعد کا نشانہ پکا کر دے، دعاؤں کو قبول فرما، مستجاب دعوات بنا دے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے دعا کراتے تھے. ایک اور آپ ذرا غور سے سوچو، گندے خیالات کے بجائے یہ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر نکال کر دے رہے ہیں اور سعد رضی اللہ عنہ نشانے لگا رہے ہیں. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے سعد یہ جو آدمی ہے نا لنگی پہنا ہوا یہ بہت مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے، لگا نشانہ اس پر، اے اللہ سعد کے نشانے کو پکا کر دے. اب ایڈوانس میں نہیں ہنسو بھائی، میں تو ہنستا ہوں ایڈوانس میں الحمدللہ، ہے نا آگے ہنسنے کا ہے، لیکن بعض لوگ ہنستے ہی نہیں ہیں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نشانہ سیٹ کر کے جو تیر چلایا نا سیدھا کمر میں لگا، لنگی گر گئی، ننگا ہو گیا اور بھاگا وہیں گر کے ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ داڑھیں مبارک نظر آئی ہیں. یہ دلائل کے ساتھ ہوتے بھی ہنستے نہیں ہیں لوگ. اب کیا کریں؟ کیا ہمارا چہرہ فیکٹری فٹڈ ہی ایسا ہے؟ تو بھائی اس کو تو ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے. بھائی فیکٹری فٹڈ چہرہ ایسا ہے. اور ان سے میں پوچھتا ہوں کہ پھنستا ہے نا تو پوچھتا ہوں شادی کو کتنا سال ہوا ہے؟ 8 سال 10 سال جو بھی. بیوی کے پاس ہنستے ہو تو ہمارے پاس کیوں؟ ہمارے پاس ہم کوئی جمال کوٹا پلاتے ہیں کیا؟ ایک قطرہ جمال کوٹے کا 50-10 دلائے گا. وہ واقعہ ابھی نہیں بتا سکتا، 4 منٹ باقی ہیں تو پوچھ لینا بعد میں بتا دیتا ہوں. چلو کالج کے لونڈے تو پتہ ہی ہے آپ کو. ایک ماں نے ہاسٹل میں اپنے بیٹے کے لیے اصلی گھی کا خستہ بنا کر بھیجا، مٹھائی طاقت والی. اور دالیں کیسے ہوں گے اس زمانے میں؟ حضرت مجدد راوی ہے نا 80-90 سال کی بات پہلے. ان ظالموں نے کیا کیا، اس بیچارے کا اتنا قیمتی اصلی گھی سے بنا ہوا مارا بھیجا تھا، سب بانٹ کے کھا لیا آپس میں. یہ جب آئے تو کچھ بھی نہیں، جب پوچھے تو ہنسنے لگے. بہت تکلیف ہوئی بیچارے، ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا اور روزانہ ایک کھائے آدمی تو طاقت ہے جی. آج کوئی خستہ کھا کر اور پھر یہ نہیں کہنا کہ طاقت نہیں آئی، ہم کو کیا معلوم کس کا بنا ہوا ہے وہ. بھائی اس نواب کے بچے نے کیا کیا، 2 کلو گلاب جامن لایا اور ہر گلاب جامن میں حافظ ڈاکٹر شفقت سے پوچھ کر صرف 1 قطرہ جمال کوٹے کا ملایا اور سوئی نکال دی. گلاب جامن میں پتہ چلے گا سوئی لگی ہے؟ واجہ ہنگوبیا وش ہے نا، نہیں پتا چلے گا. اور
اور ایک دو گلاب جامن جو صحیح تھے اس کو الگ رکھا، اور جان بوجھ کے ایسے وقت میں جب اس کو دیکھ رہے ہو کہ اب کیا مال آیا ہے تو جلدی سے منہ میں گلاب جامن رکھ کر کے ایسے کر کے 2 گلاب جامن کھا کے نکلا، اور تالا تو وہی ٹوٹا ہوا تھا لگایا۔ انہوں نے سب کو، اس وقت موبائل نہیں تھا کہ سب کو میسج کریں، سب کو بلایا اور واجہ ان کو بیا، پھر مال آیا ہے۔ لمبی سانس لے رہا ہوں، آگے واقعہ خطرناک ہے۔ ایک 2 گلاب جامن کھا گئے جناب۔ پھر جو لوٹا پریڈ ہوئی ہے، جو آتش بازی ہوئی ہے، نیو ایئر کی فائرنگ جو ہوئی ہے نا، کبھی ٹھس کی آواز آ رہی ہے، کبھی کلاشنکوف کی آواز آ رہی ہے، اور جناب لوٹا رکھتا نہیں تھا، پھر اٹھانا پڑ جاتا تھا۔ 50 دست تو معمولی بات ہے، دست بدست جنگ کا عالم، دست بدست جنگ کا عالم، کیا غضب کا جمال کوٹا تھا ہے جی۔ مرچوں والا کھانا کھا کے پھر روتے ہیں کہ مرچ ظالم جدھر سے گزری ہے، مرچ ظالم جدھر سے گزری ہے، اپنا کرتب دکھا کر گزری ہے۔ اب جناب وہ اب ایک ساتھ اتنے اسٹوڈنٹ کے بیت الخلا کہاں اتنے زیادہ، اب وہ کہہ رہا ہے جلدی کھول یہاں نکل رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ابھی تو اٹھا بھی نہیں ہوں پھر آ رہا ہے۔ پتا چلا باہر بھی جو ہے وہ دستوں کی لائن لگ گئی جناب، اور کسی نے پرنسپل سے کہہ دیا کہ سر کالرا پھیل گیا، جلدی سے اس کو بلائیں، جلدی سے گاڑی کو بلائیں۔ اب پتا چلا 2 ایمبولینس سے آ رہی، وہ کہا کالرا کہاں تھا، وہ تو جمال گوٹا تھا۔ وہ جمال گوٹے کا نام جمال گڈھا کیوں ہے؟ اس لیے گوٹوں کو جمال کے ساتھ نکالتا ہے جی۔ اب جناب پولیس آ گئی، لال دوائی چھڑک رہے ہیں وہ جناب، وہ اور وہ ہنس رہا ہے، یارا اور کیا نا ثبوت تو اٹھاؤ یہ وہاں بتاؤں گا، ثبوت تو اٹھاؤ۔ تو اب وہ جناب ان کی حالت خراب ہو گئی، 50 دست مار کے جو لیٹے تو اٹھے کہاں۔ اس کے بعد اس نے بہت مہنگی مٹھائی منگائی والدہ سے، اور تالا بھی نہیں لگایا۔ 10 دن تک اسی طرح رہا، کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہ خیال رکھنا چاہیے بھائی، یہاں ہنستے ہیں اور ہنسی کی بات پر نہیں ہنستے، بڑے مقدہ چکتا بنے ہوئے۔ اس کو صحیح کرو، پشینہ۔ اب میں اردو میں نام لکھتا ہوں، کل مولانا کا نام مل ہی نہیں رہا میرے موبائل میں نے کہا بھائی میں شہر کے حساب سے فیڈ کرتا ہوں تاکہ اس شہر میں میرے دوست کون ہے پتہ چل جائے۔ اب پشین کو دیکھ رہا ہوں، نام ہی نہیں آ رہا، تو مفتی فرحان میاں بیٹے کو پتہ نہیں کیا سوجی، اس نے انگلش میں بٹن دبایا تو اس کا نام آ گیا، بڑا انگریزی بن گیا بھائی۔ پھر میں نے کاٹو اس کو یار، مولانا لکھو بھائی جی۔ آخری بات اس وقت کی، ارے یہ تو سامنے ہی لکھا ہے، ماشاء اللہ، دیکھو ماشاء اللہ، خوش ہو رہے ہیں ساتھی ہے نا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہر جہاد میں شریک رہے، ان کی دعا کی قبولیت مشہور تھی، جس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حق میں دعا فرمائی تھی، اے اللہ سعد کے تیر کا نشانہ درست فرما دے اور ان کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ، میرے والدین تم پر فدا ہوں۔ اور اپنے والدین کے لیے یہ بات صرف حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے فرمائی، ان دونوں کے علاوہ کسی کے لیے یہ بات نہیں فرمائی۔ جناب مدینے کے قریب عتیق نام کی بستی میں وفات پائی، جبکہ عمر 70 سے کچھ زیادہ تھی۔ جناب جنت البقیع میں مدفون ہیں ماشاء اللہ۔ یہ ان 10 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ہیں، یہ باعتبار وفات آخری صحابی ہیں جن کے لیے جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ 10 لوگوں کو عشرہ مبشرہ کو جنت کی، دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام بھی اس میں تھا، ہے ٹھیک ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، امیر المومنین فرما رہے ہیں، اے سعد، اے حذیفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقوں کے نام بتائے تھے اور فرمایا تھا کسی کو بتانا نہیں، تو میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ میرا نام اس میں شامل ہے یا کہ نہیں، جن کو دیکھ کر شیطان گھبرا جائے، جن کی تلوار کے آگے کوئی ٹک نہ سکے۔ لیکن عاجزی انکساری دیکھیں آپ صحابہ رضوان علیہ مجمعین کی، آج ہم نے 2 نمازیں پڑھ لی، 2 بیان کر لیے تو اپنے آپ کو سمجھتے ہم کوئی چیز ہو گئے۔ اے حذیفہ یہ بتا میرا اس میں نام ہے یا نہیں، کتنی بڑی بات ہے یہ جناب۔ سارا ٹیڑھا میڑا کر دیا کل صحیح کرا بھائی، آدھا وقت اسی میں لگ جاتا ہے۔ حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما نے ان کو کوفہ کا گورنر مقرر فرمایا تھا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین اجمعین میں سے اکثر حضرات نے ان سے روایت کی ہے۔ کاش کہ ہم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات پڑھنا شروع کریں نا، کہ ان کی جانیں کیسی فدا تھیں، ان کے کیسے فاقے تھے، وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوتے تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حالات بھی لکھے ہیں، کیا ہمارے حضرت نے ماشاءاللہ صدقہ جاریہ قیامت تک کا کیا ہے۔ او ہو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ نجات کا راستہ کیا ہے دوزخ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ارشاد فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کروں اور بدون ضرورت اپنے گھر سے نہ نکلو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو. املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. کل انشاءاللہ تعالی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. صحابہ کے بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھو. ہم یہ بھی نہیں ملا سکتے، پکڑ نہ ہو جائے کہ کہاں فلمیں اور گٹر لائن ہے اور کہاں موسیقی اور کہاں یہ باتیں. ڈر لگتا ہے پکڑ نہ ہو جائے. کہاں ملا رہا ہے بھائی؟ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ زمین آسمان کا فرق ہے. نہیں، یہ تو کچھ فرق ہے ہی نہیں نا. زمین آسمان کا بھی کیا معاملہ ہے؟ کہاں گٹر لائن سے نعوذ باللہ ملا ہے. ہاں نصیحت کے لیے کہہ دیں وہ الگ بات ہے کہ زندگی میں پاکی کتنی ہے. قاری ارشد بیگ صاحب ماشاء اللہ بیان سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے. وہاں بلال اشرف صاحب بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بیان سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دوست کا ہاتھ جل گیا، اللہ تعالیٰ خوب صحت جلد عطا فرمائے. ہمارے ساتھی ہیں، ان کے والدہ کے گردے کا علاج چل رہا ہے، پتھری ہے، اللہ جلد از جلد شفا عطا فرمائے. ششمائی امتحان قریب آ رہا ہے یا آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کو میں لکھ کر دے دوں گا، بتا دیتا ہوں. یہ موجود ہے، پاسبان کو بتا دینا کہ تیاری کریں گے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. جی اللہ تعالیٰ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے. فیض اللہ میاں کے گھر والوں نے، والدین نے، بیٹا بیٹی نے سب کو دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے. اور بہت سے ان کے احباب اور دیگر دوستوں نے بھی نام لے کر دعا کی درخواست کی. اللہ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے. جنہوں نے دعا کے لیے کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں، جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، جن سے ہم نے وعدہ کیا، جن کے میں نے آج ای میل، میسج، فون نہیں سن سکا، اور میرے ہم سب کے اللہ جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے. اس جملے سے بہت فائدہ ہوا. فشریز سے اتنا دور سے آئے کہ بہت فائدہ ہوا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے کس طرح دیکھ رہے ہوں گے. واہ بھائی واہ، طلحہ داؤد نے تو نقل بھی کر لی بھائی، شاباش. والدین کو اللہ صحت عطا فرمائے. چھوٹے بھائی کے پاؤں میں چوٹ آئی ہے، اللہ صحت عطا فرمائے. کل صبح گھر کے لیے روانگی ہے. سید افتخار شاہ، مولانا سید افتخار شاہ کدھر ہے؟ بغیر اجازت کی کیسے جا رہا ہے؟ پہلے اجازت لو. 1 سال تک میں استخارہ کرتا ہوں. ہاں اللہ خیر سے پہنچائے، والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. عبد الرحمن اور عبداللہ کی طبیعت ناساز ہے. ہمارے دوست کے بیٹوں کی طبیعت ناساز ہے، الیاس میاں کے بیٹوں کی. کیا لکھتا ہے یار، عمر کے 50 کے قریب مجلس سنی ہے. یہ تو پرانا دوست ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ میں بیان سن رہے ہیں ماشاء اللہ. ارے بھائی یہ آدمی کراچی آ گیا آج یار، خانہ کعبہ میں کہاں سے بیٹھ کے بیان سن رہا ہے؟ ایسے ٹھوکم ٹھوک تو مت کرو، وہ بھی سن رہے کہ اسرا ہوگا. ایسا مت کرو بھائی. کندھار، پشاور، اب تو ڈر کے ہمارے پڑھوں گا بھی نہیں. سجاد اور ڈاکٹر جمال حسین، مالا کنڈ ایجنسی. سیف اللہ پشاور. سیف اللہ آپ کو بھی فون نہیں کر سکا ہوں میں، انشاءاللہ کل فون کروں گا. الخوبر سے طلع معراج اسلام کوٹ میں ریت ہوتی ہے نا، اس کو چھان رہے ہیں بیچارے وہاں. میں نے کہا بھائی سے کہا یار اس کو یہاں سیٹ کرو، بیچارہ وہاں پر چاروں طرف ہندو اور یہودی اور قادیانی پتہ نہیں کون کون پھیلے ہوئے ہیں. بد نظری کے مضمون سے فائدہ ہوا، مجھے فائدہ ہوا نا، میں تو اپنا فائدہ دیکھتا ہوں. وہاں فیاض 14 دوستوں کے ساتھ بیان سن رہے ہیں اللہ والی مسجد میں. فقیر محمد اسلام آباد، فیوچر کالونی، فیوچر موڑ، پشین، پشاور، ترکی. او تو بھائی یار تو بارڈر پہ پھنسا ہوا ہے، کہہ رہا ہے ترکی سے بات کر رہا ہوں. ضرورت کیا تھی آپ کو اس طرح بارڈر پہ جانے کی؟ بڑا شوق ہے. فہد گل زمان کوئٹہ بیٹھا ہوا ہے یہاں اور بتا رہا ہے حرم میں بیٹھا ہوا بیان سن رہا ہے. ہمارے دوست ہیں، ان کے سانڈو بھائی کے والد صاحب کا فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ صحت عطا فرمائے. بھائی سب کو اللہ صحت عطا فرمائے. ہمشیرہ کے پیٹ میں رسولی ہے، اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے مکمل صحت عطا فرمائے. اللہ خارش کو عافیت میں بدل دے، اچھا کر دے اپنی رحمت سے. اللہ سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے. بہن اور والدہ بیمار ہیں، اللہ صحت عطا فرمائے. اللہ مجھے اور ہم سب کو برکت والا رزق عطا فرمائے.
دادی کو اللہ صحت عطا فرمائے. الحمدللہ بہت فائدہ ہوا. دل میں نور اور ٹھنڈک بڑھ گئی. دل مست ہو گیا. دل مست ہونے کے بعد شادی کا کیا ذکر ہے بھائی؟ اچھا بھائی کی شادی ہے. اللہ رسومات سے پاک کرا دے اپنی رحمت سے. اچھا بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.